کیا حال ہے لینا؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ سے پہلے تو بہت بہت مبارک، تمہاری فلم نے اتنا بڑا ایوارڈ جیتا ہے کہ جس کو فلم کے بارے میں پتہ ہے نا اس ملک میں یا پوری دنیا میں، اس فیسٹیول میں ایوارڈ جیتنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور آپ نے ٹائٹل رول کیا ہے، آپ ڈالیں گے جی. اور ٹرانسجینڈر پہ ٹرانسجینڈر کو ہی لے کے میرے خیال سے پاکستان میں یہ پہلی فلم بنی ہے جی اور اس کو اتنا رسپانس بھی ملا ہے. بالکل. کیا فیلنگس ہے؟ بہت اچھی فیلنگ ہے کیونکہ پہلے تو میں ایکٹنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھی جانتی، تو یہ سمجھ لیں کہ میرے لیے ایک نیا چانس تھا، ایک نیا راستہ جو میں نے اپنایا، اور اللہ نے اس میں مجھے سکسیس بھی دی آپ کے سامنے. بہت سکسیس دی. اور اب کیا لگتا ہے کہ اس فلم کے سکسیس کے بعد لائف میں کیا چینج آ سکتا ہے؟ لائف مسئلے کی تو ہم خود اپنی چینجنگ اپنی لائف میں لاتے ہیں نا. اپنے ہر انسان چاہتا ہے کہ لائف میں کچھ بہتر سے بہتر ہونا. ویسے ہم ڈانس کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے. میں پہلے ڈانسر تھی، شوز وغیرہ کرتی تھی، فنکشنز وغیرہ نا. تو سائم اور ثنا میری لائف میں جیسے آپ کو پتہ آئے اور انہوں نے مجھے یہ مووی کا موقع دیا، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اسی لیول میں رہوں، میڈیا لائن میں رہ کے کام کروں. کیونکہ فنکشنز وغیرہ میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. پھر ان کو گائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے ان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نا. تو یہ لائف بہت اچھی ہے. یہ لائف تو بہت اچھی ہے، لیکن کیا زیادہ امید ہے کہ اس کے بعد چینج آئے گا کوئی، کہ ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ ایک فلم تو میں نے کر لی، اب آگے کیا ہوگا؟ نہیں، امید تو پوری ہے. جیسے لوگوں نے ویڈیو کو لائک کیا اور رسپانس دیا. ہم کراچی میں مووی کی اسکریننگ ہوئی تھی، وہاں پہ میں گئی تھی اور لوگوں نے کافی عزت دی اور میں کافی خوش تھی، اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی بہتر ہوگا. انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ ڈانسر بہت اچھی ہیں جی. تو آپ کوریوگرافی کر سکتی ہیں، آپ اپنی اکیڈمی کھول سکتی ہیں. جی. کبھی ٹرانسجینڈرز نے، آپ لوگوں کی کمیونٹی آپس میں بہت زیادہ یونائٹیڈ ہوتی ہے. جی. تو کبھی آپ لوگوں نے سوچا، آپ لوگوں کے پاس اتنے ہنر ہے، آپ لوگ میک اپ میں بہت آگے نکل سکتے ہیں، آپ لوگ ڈیزائننگ میں آگے نکل سکتے ہیں، آپ لوگ ڈانس اکیڈمی کھول سکتے ہیں، بچوں کو ڈانس سکھا سکتے ہیں، اسکولس میں ڈانس سکھا سکتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس کے موقع ملتے ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں، موقع تو نہیں ملتے. ٹیلنٹ تو ٹرانس میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک لڑکی ہے، اگر وہ ایک کام کرنا جانتی ہے، ایک مرد ہے وہ کام کرنا جانتا ہے، تو اس طرح ہم ٹرانس میں بھی کافی ہنر ہوتا ہے، بس ہمیں مواقف نہیں ملتے. ٹھیک ہے. تو کیا اسے کہتے ہیں، میری کافی ٹرانس سہیلیاں ہیں، وہ میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں، اور کیا اسے کہتے ہیں ایک میری فرینڈ ہے لکی خان، سنگر، ابھی وہ کام بھی کر رہی ہے کوک اسٹوڈیو کے ساتھ. تو کیا اسے کہتے ہیں ایسے ہنر کافی ٹرانس میں ہیں، بس مواقف نہیں ملتے. چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ ہم کچھ ڈفرینٹ کریں، پر اگر لوگ ہمیں موقع دے تو اپنے نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے موقع نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ٹرانسجینڈرز تعلیم یافتہ نہیں ہوتے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. کیا یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ویسے ہی آپ لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ دونوں ہی سیم سمجھ لیں، کیونکہ اب آ کے ایکسیپٹنس تھوڑی سی ہوئی ہے لوگوں میں. تو بہرحال پہلے تو بالکل نہیں تھے ٹرانس کو کچھ سمجھتے. اب میں کسی کی، کیا میں اپنی بات کرتی ہوں، اگر میں ٹرانس ہوں تو ہم میں ایک اسٹگما لگا ہوا ہے کہ جو ٹرانس ہیں بس بیگنگ کرتے ہیں یا سیکس وغیرہ، یا ان کا یہی کام ہے، روڈوں میں مانگ لیا، گھر میں آئے بس دروازہ لوک کیا، مہینے بعد ایک دفعہ آتے ہیں اور 100 روپیہ لے کے تو بس گئی سیما. ایسے بس ہم لوگ جانتے ہیں نا. بہرحال کیا ہے کہ ہم اگر اس چیز کو ہٹائیں، اور میں اگر فنکشن کرتی ہوں، ڈانس کرتی ہوں، تو جو لوگ ہیں وہ ہمیں ویسے بھی نہیں کرتے کہ ان کا کام ہے خوش رہیں، ناچتے ہیں، ناچنا ٹاپنا ان کا یہی کام ہے، تو اس کو بھی کوئی عزت. پھر ہم کریں تو پھر کریں کیا؟ اوپر سے جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو ظاہر بات ہے اسکولوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم اسکول میں جاتے ہیں تو لڑکیاں لڑکوں کا آپ کو پتہ ہے اسٹارٹنگ میں اکٹھے اسکول ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہر طرح کی باتیں سننی پڑتی تھی، مینیج کرنی پڑتی تھی. میں نے خود ٹھیک سے تعلیم حاصل نہیں کی. تعلیم تھوڑی بہت تو حاصل. آپ نے آئی کام کیا؟ ہاں جی، میں نے آئی کام کیا، ساتھ میں نے بیسک فاؤنڈیشن کمپیوٹر کورس بھی کیا. پر وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جس طرح تعلیم کرنی چاہیے تھی مجھے ویسا موقع نہیں ملا. کیا پتہ میں مزید آگے پڑھتی، مجھے بھی شوق تھا پڑھنے کا، کیونکہ ساری باتیں مجھے پتا تھا کہ میں پڑھوں گی تو میں کسی اچھے سے مقام. تو کیا مشکلات فیس کی تھی جب آپ پڑھ رہی تھیں؟ سوسائٹی کی باتیں فرسٹ آف آل، وہ بہت، اور اس کے بعد پھر کیا اسے کہتے ہیں اسکول میں جانا اور ٹیچروں کے ساتھ وہ بہیو ایسا کہ میں نے لڑکیوں میں زیادہ ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا اور کمفرٹیبل سمجھنا، نہ ہی کہ لڑکوں میں نا. کیونکہ لڑکے جو تھے وہ لوز ٹاکنگ، بات چیت ہو، چکنے، بات سنو، ہمارے پاس تو بیٹھو، اس طرح کی فضول باتیں. تو میں پھر لڑکیوں میں اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل سمجھتی. پر ٹیچر کہتی تھی کہ نہیں آپ بوائز میں رہا کرو، ان میں بیٹھا کرو، آپ کا لڑکیوں میں. تو آپ ایز بوائے گئی تھی؟ ہاں جی. تو ظاہر بات ہے اسٹارٹ میں جب تھی تو میں میچور ہوئی ہوں تو مجھے پتہ چلا نا کہ میں ٹرانس ہوئی. تو میں پہلے جب پڑھتی تھی تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھتی کہ نہیں بس میں ایسی حرکتیں ہیں، باقی میں ٹرانس ایسی خواجہ سرا نہیں ہوں، بس میں ایسی حرکتیں
سکتے ہیں. باقی میں اپنے آپ کو ان میں شمار نہیں کرتی تھی, پر جیسے جیسے میں میچور ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ میرے میں تبدیلیاں زیادہ بڑھتی گئیں نا, کیونکہ بچپن میں تو آپ کو پتہ ہے انسان کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی, وہ جو بھی کر رہا ہوں ماں باپ دیکھنے نہیں کرتے, بس ہاں شوق ہے, بچہ ہے کر رہا ہے, خیر ہے. اور وہ پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ نہیں میرے میں بھی وہی روح ہے. تو پہلی دفعہ ارینا کب احساس ہوا تھا کہ آپ اوروں سے مختلف ہو؟ بچپن میں ہوا یا بڑے ہو کے ہوا, یا خود ہوا تھا یا کسی نے دلایا تھا احساس؟ نہیں, مجھے شروع سے ہی بچپن میں جب چھوٹی تھی تو میں نے کیا اسے کہتے ہیں گھر کے کام کرنے صفائی, آٹا گوننا, برتن دھونے, جھاڑو وغیرہ اس طرح کے کام کرنے بہت شوق رکھتی تھی. پھر صفائی کرتے کرتے کیا اسے کہتے ہیں امی کی کوئی جویلری پڑی ہونی, بہن کی کوئی پڑی ہونی, تو وہ میں نے پہلے دیکھنا کمرے میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے, تو پھر لگا کے وہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے ساتھ ساتھ صفائیاں کرنی. تو اس طرح کی فیلنگ میں شروع سے ہی تھی نا. تو پھر کیا اسے کہتے ہیں جہاں مجھے پتا تب چلا جب میں نے باہر چلنا پھرنا شروع کیا, لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا, باہر آنا جانا شروع کیا, لوگوں کا دیکھنے کا طریقہ, ان کا بات کرنے کا طریقہ, مجھے پتہ چلا کہ یار نہیں. اوپر سے میں جب اپنی ٹرانس کمیونٹی سے ملی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ہاں ہم سیم رو ہیں. نہیں تو پہلے میں کہتی تھی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, بس میں صرف آتے ہیں لڑکیوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا. اچھا, پہلے لگتا تھا بس میرے میں لڑکیوں کی طرح کی آتے ہیں, مجھے لڑکیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میں مختلف ہوں. ہاں جی, یہ نہیں پتا تھا. اور گھر والوں کا کیا تھا ایٹیٹیوڈ؟ گھر والوں کا امی تو سمجھتی تھی, آپ کو پتہ ہے ماں باپ جو پیدا کرتے ہیں تو ماں باپ سے بہتر اولاد کو کوئی بھی نہیں سمجھتا. تو امی, آپ کو میں نے بتایا ابو میرے نہیں تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میں بچپن میں 5 میں پڑھتی تھی تب میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ یاد ہے ابو؟ ہاں جی. وہ کیسے تھے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی, وہ تو ٹھیک تھے. ٹھیک تھے, پیار کرتے تھے؟ پیار کرتے تھے. اور امی بھی کرتی تھی, پر جیسے جیسے میچور ہوتی گئی بہن بھائیوں کا بات کرنے کا طریقہ, ہر بات پہ تو خسرا ہی بننا ہے, تو ہے ہی خسرا ہے, تو یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی باتیں پھر سننے کو ملتی تھی. بہن بھائی تھوڑا سا کرتے تھے, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے صحیح طرح. امی مجھے سمجھتی تھی. بہن بھی نہیں کرتی تھی؟ بہن بھی نہیں کرتی. ابھی بھی نہیں؟ اب تو کرتے ہیں, ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے پھر گھر کی مجبوریاں ہو تو پھر سب. آپ نے بہت بچپن میں کام کرنا بھی شروع کیا؟ ہاں جی, جب میں نے 10th ایگزام دیے تو ہمارے گھر کے کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے, تو جاب وغیرہ بھی نہیں تھی مل رہی, تو میں نے جاب اپلائی کی, جاب پہ جانا شروع کیا. ایک فیکٹری تھی, اور وہ بھی ایز اے بوائے میں گئی تھی. اور آپ کو پتا کہ وہ جو کمیونٹی ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی جلدی. اگر میں بتاتی کہ میں ٹرانس ہوں, مجھے اس طرح جاب چاہیے, انہوں نے مجھے کبھی نہیں تھا رکھنا. انہوں نے کیا ہمارے لڑکے خراب کرنے ہیں, جاؤ یہاں سے کوئی اور کام کرو. تو یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو چھپا کے, اپنا جینڈر چھپا کے میں نے جاب کی. اور اس میں بھی یہ تھا کہ بس کتنی دیر اپنے آپ کو چھپاتی, چیز چھپی نہیں رہتی. انسان مہینہ چھپاتا ہے, 10 دن 2 مہینے, پر ایک دن وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے. تو ویسے سین ہوا, بس لوگوں نے پھر مجھے ادھر کہنا شروع کر دیا, اور خسرے یہ وہ. ایک 2 ٹریجڈی ایسی ہوئی کہ مجھے بہت دکھ ہوا. پھر میں نے وہ جاب بھی چھوڑ دی. پھر میں نے دوسری جگہ پہ اپلائی کیا. دوسری کہاں پہ کی تھی؟ دوسرا میں نے وہ کی تھی کہ وہ انسٹالمنٹ کی شاپ تھی, اس کے اندر نا سیلز میں. ہاں جی, سیلز میں. اور تب لوگ آ کے کس طرح ریئیکٹ کرتے تھے, ان کو سمجھ آ جاتی تھی؟ ہاں جی, کئی لوگ بس ہنستے تھے, ہنس کے چلے جاتے تھے, یا بس کوئی لوگوں نے دیکھنا اور اس طریقے سے بات نہیں کرنی جس سے بندہ ایزی کمفرٹیبل ہو کے کسی سے بات. لڑکا ہے وہ لڑکے سے بات کر رہا تو کمفرٹیبل ہوتا ہے, لڑکی سے تو ہم سے ان کی ایک عجیب سی ہی گفتگو ہوتی تھی. نہ لڑکیاں کمفرٹیبل ہیں نہ مرد کمفرٹیبل ہیں. بس میں تو یہی کہوں گی کہ جو معاشرہ ہے ہم ایکسیپٹ کریں اور ہمیں بھی موقع دیں آگے بڑھنے کا. ہم بھی چاہتے ہیں, جیسے کہ سندھ میں بھی 0.5% کوٹا نکلا ٹرانس کے لیے, ان کو جاب دی گئی, تو بہت اچھی بات ہے. وہ جو سندھ میں نکلا وہ بھی ہماری ٹرانس کمیونٹی ہی تھی, ان کے لیے وہ ہمارے لیے وہ اچھی بات ہے. اور آپ کو پتہ صرف 5% وہ ہم ٹرانس, آپ کو سمجھانے کے سندھ میں وہ تھا وہ. تو میں لاہور میں رہتی ہوں, ایسے پورے پاکستان میں بہت زیادہ ٹرانس ہیں, تو وہ ایک 5% جو جاب ہے وہ کون کسی کو پوری نہیں آئے گی. ہاں جی, چلیں وہ 5 بندے ہیں, ان کا 5 ٹرانس ہوگی, ان کو جاب مل گئی, وہ اپنا مینیج کر لیں گے. جو باقی اتنی کمیونٹی ہے وہ کیا کرے گی؟ اوپر سے بڑی بات جو ہے کہ ہماری ٹرانس میں کوالیفیکیشن کا بہت مچا, اسٹڈی کا, ایجوکیشن کا بہت پرابلم ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ٹرانس کے لیے علیحدہ اسکولز ہونے چاہیے؟ اسکول علیحدہ ہونے چاہیے, یا پھر ان کے لیے ایسی کوئی ورک شاپ ہو جہاں پہ انہیں ٹریننگ. ہاں جی, جیسے میک اپ آرٹسٹ کا, کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ, اس سے ہٹ کے کوئی ڈیزائننگ, مثلا کس طرح نا, جیسے ہمیں جو بھی کوئی بننا چاہتا ہے. ہاں جی. اچھا رینا, ٹین ایج آپ کی جو ہوتی ہے نا, بڑی حساس ایک ایج ہوتی ہے, ہم سب اس سے گزرے بھی ہیں. ٹین ایج میں انسان بہت خواب دیکھتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. وہی خواب دیکھنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہو کہ میں نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے. ارینا کے کیا خواب تھے جب 13-14 سال کی عمر میں گئی
اور سوچنے کی ایک آئی کہ ہائے میں اب بڑی ہو رہی ہوں, میں بڑی ہو کے یہ بنوں گی, میں یہ کروں گی, کیا تھا خواب؟ یہ تھا کہ جب میں اسٹڈی میں تھی تو میرے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر نہیں تھے, میں ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی تھی اور ساتھ ساتھ پڑھتی بھی تھی نا, تو میرا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, پر جب جو صورتحال جو وقت چل رہا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے, پر ایک امید تھی دل میں, ایک حسرت تھی دل میں. ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ ہاں جی, کیونکہ شوبز میں تو پھر بھی اگر آپ اتنی اچھی ڈانسر ہو تو شوبز میں پھر بھی دروازے کھل سکتے ہیں, آپ ایز کوریوگرافر کام کر سکتی ہو, آپ ایز ایکٹر کام کر سکتی میں ہو. بھی جب مجھے ڈانس کا تھا تو مجھے ایکٹنگ کا بھی بہت زیادہ شوق تھا. جب ٹی وی میں دیکھتی تھی ایکٹنگ کرتے ہوئے تو میرا بھی دل ہوتا تھا کہ میں بھی ایکٹنگ کروں. پھر میں سوچتی تھی پر میں اپنے کو پریزنٹ کیسے کروں گی, مزے کہ ایز اے بوائے ایز اے گرل کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گی, تو اس طرح کی باتیں بہت ذہن میں آتی تھی. تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو ہی پریزنٹ کیا, تو یہ تو آپ کے لیے بہت, ہاں جی, اور مجھے بہت اچھا. اور آپ یہ بات سمجھتی بھی ہو کہ آپ کو ٹرانسجینڈر رولز ہی ملیں گے, کیونکہ ایز گرل آنا اور ایز بوائے آنا اتنی میرے خیال سے ابھی انڈسٹری میں ہمت نہیں ہے. اور مجھے کوئی پرابلم نہیں, میں اپنے جینڈر کے ساتھ چلنا اچھا سمجھتی ہوں, نہ ہی کہ میں بوائے ہوں یا گرل ہوں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں تو خود کہتی ہوں کہ جو میرا جینڈر ہے مجھے اس جینڈر کے ساتھ ایکسیپٹ کرے تو وہ اچھا. بالکل صحیح بات ہے. یعنی اگر آج تمہیں ایک موقع مل جائے کہ کوئی آ کے تمہیں یہ کہہ دے کہ جو بھی چوز کرو گی تم بن سکتی ہو, تو ماں, بیٹی, بیوی, بہن بننا چاہو گی, شوہر, بھائی, میاں, نہیں ماں, باپ بننا چاہو گی, نہیں, یا جو ہو اسی میں خوش ہو؟ ماں, اگر مجھے کوئی رول ملتا تو میں ماں, بیٹی, بہن, بھائی, بہن ہو کچھ بھی ہو سکے, بھائی, باپ, یہ والا. تم عورت ہی بننا چاہو گی, ایک مکمل عورت بننا چاہو گی. تو مجھے بتاؤ کہ بہن بھائیوں سے کیا